ناظرین کراس چیک میں خوش آمدید۔ اور یہ جو آپ نے مناظر دیکھے یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے تھے، قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے اجلاس کے یہ مناظر تھے، امیجز تھے جس پہ شور شرابہ تھا، ہنگامہ آرائی تھی، ایک دوسرے پہ الزامی تیر تھے، سیاسی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس جب شروع ہوا کابینہ میں تبدیلیوں کے بعد، تو بلاول بھٹو صاحب نے اپنے جارحانہ انداز میں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہدف کا نشانہ بنایا، اور آج اس کا جواب ہم نے دیکھا کہ مراد سعید اپنے ایک جو ان کا ایک اسٹائل ہے اسی کے اندر انہوں نے بات کرتے ہوئے بہت سارے تیر چلائے، ذاتی نوعیت کے بھی تھے، اور یہی سلسلہ ہم پیپلز پارٹی اور خود تحریک انصاف دونوں کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آج جو معاملہ اٹھایا اجلاس کے اندر وہ تھے عمران خان صاحب کے حالیہ ایران کے دورے میں دو بیانات، اور ایک تھا سیکیورٹی کے معاملے پہ، دہشت گردی کے معاملے پہ کہ دونوں ممالک کے درمیان کس طرح تعلقات ہونا چاہیے، اور دوسرا معاملہ تھا بیان تھا کہ جو بقول تحریک انصاف کے وزراء کے شری مزاری صاحبہ کے انہوں نے بھی آج پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ سلپ آف دا ٹنگ تھی، اور عمران خان صاحب جرمنی اور فرانس کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں اور انڈسٹریل زونز بھی ہیں، اور آج ان کے درمیان ایک معاشی ایک ہم آہنگی ہے، اور اس کے بجائے وہ جاپان اور جرمنی جو ہے وہ کہہ گئے۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ حکومت کو اس وقت ملک کو، اس ریاست کو مسائل جو درپیش ہیں وہ بہت ہی سنگین نوعیت کے ہیں۔ بگڑتی ہوئی معیشت ہے، پھر خود حکومت جو ہے وہ گورننس اور معاشی مسائل کے گرداب میں ہے، اپوزیشن جو دونوں جماعتیں ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے قائدین مقدمات کے گرداب میں ہیں۔ ایسے میں اسمبلی کے اندر جہاں پہ قانون سازی ہونی چاہیے وہاں پر ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے۔ اسی پہ بات کریں گے کہ اس معاملے کا حل کیا ہے اور اس معاملے پہ اتنا شور شرابہ میں کیوں ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی رسپیکٹڈ پولیٹیشین موجود ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جانا مانا نام، پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں، رہنما ہیں، وزیر صحت صوبہ پنجاب ہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ مائزہ حمید صاحبہ رہنما مسلم لیگ ہیں، قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، بہت بہت شکریہ مائزہ حمید صاحبہ۔ اور شیلا رضا صاحبہ جو ایک پوری ان کی ایک اسٹرگل کی کہانی ہے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے وہ اب ایک بڑے عہدے پہ فائز ہیں اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ۔ سب سے پہلے میں مائزہ میں آپ سے رہوں گا، شاید آپ کی آواز ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ آپ شیلا رضا صاحبہ، یہ جو بلاول بھٹو صاحب کا جارحانہ انداز ہے وہ کنٹینیو ہم دیکھیں گے؟ قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ طے کر لیا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہ قومی اسمبلی کے فلور پر وہ سارے جو ہے وہ سیاسی بدلے یہاں پہ لیں گے؟ اچھا، بہت شکریہ، اور میرے ساتھ جو میری تمام پارٹیسپینٹ ہیں ان کو بھی میرا سلام ہو۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کو اسموتھلی چلانا، اور حکومت ہی کا کام ہوتا ہے بزنس دینا، کورم پورا کرنا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ سوالات کرنا یا کوئی کوئری ہے تو یہ تو اپوزیشن کا رائٹ ہے۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں جواب دینے کے بجائے ذاتی اٹیک کرائے گئے وزیر خارجہ سے، اور جس دن چیئرمین نہیں بھی تھے اس دن بھی ذاتی اٹیک ہوئے۔ پھر یہاں پہ یہ سلسلہ رکا نہیں۔ آپ وزیر خزانہ سے کہہ رہی ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ میں نے کہا چلا آپ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب جو اب ریزائن کر دیا ان کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، جی اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں،
اور اس میں اسمبلی کے اندر اسپیکر صاحب نے یہ زحمت نہیں کی کہ وہ جو الفاظ ادا کیے گئے تھے بلاول صاحب کے لیے اور زرداری صاحب کے لیے کہ ان کو ایکسپنج کرا دیا جاتا. سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ہر ایک نے دیکھا کہ قائد کی موجودگی میں یہ ہوا ہے تو ہم اس سے آگے بات کریں. اور خود عمران صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مختلف جلسوں میں گئے اور انہوں نے قائد اعظم کے بھی منہ کو نہیں چھوڑا, جو شاید انہیں پسند نہیں ہے کہ قائد اعظم کی طرح کا سوکھا سا منہ بنا کے یہ کہا. تو اگر آپ ذاتیات پر آئیں گے اور جن باتوں ایک منٹ اویس, ایک منٹ, آپ جب سے الیکشن لڑنے بھی نہیں پائے تھے, آپ اپنی کیمپین چلا رہے تھے جب سے, اور الیکشن لڑ کے اور الیکشن کے بعد آپ نے ہماری پالیسیز ہمارے لوگوں کو بغیر کچھ ثابت ہوئے کرپٹ کہہ رکھا ہے, مجرم گردانا ہوا ہے. ابھی عدالت نے انہیں مجرم نہیں کہا. ہماری ہر پالیسی کو آپ نے کرٹیسائز کیا ہے اور اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے لوگوں نے آپ کی پالیسیز پہ عمل نہیں کیا, بلکہ آپ نئے لوگ لے آئے, آپ اپنی پارٹی سے لے آتے. تو اب یہ سوالات تو بنتے ہیں نا. صحیح ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, مختصر جواب آپ سے چاہوں گا. ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک قداور شخصیت جن کی بدولت ہمیں یہ پاکستان ملک ملا ہے, تو ان کے بارے میں کوئی بھی جملہ بولے تو وہ دل کو لگتا ہے اور نہ اس کو دہرانا چاہیے. میں چل رہا تھا صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ از اٹ اے ہول سول جسٹیفیکیشن فار لیبلنگ ایلیگیشن آن دا فلور آف اسمبلی بائی بلاول صاحب اینڈ ادر پارٹی لیڈرز, کہ کیونکہ ہمیں نشانہ بنایا تھا تو ہم بھی نشانہ بنائیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی جسٹیفیکیشن تو یہ ہے کہ آپ ہم پہ کرپشن کا چارجز لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس لیے جیتے اس لیے جیتے, اور یہ سارا مسئلہ جس کی وجہ سے ہم اب تک کامیاب نہیں ہو رہے یہ ان کی پالیسیز, اور پھر ہمارے ہی لوگ لے آتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ آپ جو ہے پرانے مستریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور نیا پاکستان بنائیں گے؟ تو یہ باتیں سوال تو بنتی ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیے زرداری صاحب میں اور بلاول میں بہت فرق ہے. بلاول صاحب اور زرداری صاحب میں فرق ہے. زرداری صاحب نے وہ تو ہم بھی کہتے ہیں چلا کہ بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. ایک منٹ, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں شیلا, میں پوائنٹ انہوں نے صدر پاکستان ہوتے ہوئے ہر جملہ ہر بدتمیزی برداشت کی اور ہم سب کو کنٹرول میں رکھا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ کرے. ٹھیک ہے, جواب آ بھی سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے مائزہ آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں. یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا جو جارانہ انداز ہے فلور پہ بھی اور باہر بھی, وہ نون لیگ کا جارانہ انداز, تو یہ کیا سوچی سمجھے حکمت عملی ہے کہ آپ نے کیلکولیٹڈ طریقے سے احتجاج کرنا ہے اور حکومت اس وقت کہیں کمزور اگر کہیں نظر آ رہی ہے تو اس کے خلاف بھی بڑا احتیاط سے قدم بڑھانا ہے نون لیگ کو؟ یہ از اٹ اے پارٹی اسٹریٹجی ناؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپوزیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی, اور احتجاج دونوں پارٹیز کا جو ہے تقریباً اکٹھا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ہاں, چیئرمین جو ہیں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کل موجود تھے اور انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ جو ہے جو ریزرویشن شو کی اور جو باتیں کی اس سے ہم پی ایم ایل این پوری طرح اگری کرتی ہے اور ہم نے ان کو اس طرح ہی سپورٹ کیا تھا. میاں شہباز شریف صاحب یہاں نہیں ہیں, وہ لنڈن میں ہیں. جب وہ آئیں گے تو وہ بھی تقریر کر لیں گے, لیکن ہمارے جو تحفظات ہیں ریگارڈنگ گورنمنٹ وہ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, اور ہم جو ہیں احتجاج بھی ایک جیسا کرتے ہیں. اور آگے سے جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے وہ بھی جو ہے بہت ہی شرمناک قسم کا ہے, جو حکومتی بینچز کا کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا, میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, کیا یہ پی ٹی آئی کو بھی ایک سبق سیکھنا چاہیے اور دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ اسمبلی کا فلور قانون سازی کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ ایک دوسرے پہ پوائنٹ اسکورنگ کی جائے؟ از اٹ ورتھ ٹو لرن اے لیسن فرام دا پاسٹ ڈاکٹر صاحبہ؟ میرا خیال ہے ویسے آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. میں آپ سے بالکل ڈس ایگری نہیں کر رہی کہ پارلیمنٹ کا فلور جو ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہم وہاں بلز پیش کریں, اپنا پارلیمنٹ میں وہ کام کریں جن لوگوں کی خاطر ہم اس وقت پارلیمنٹ میں گئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ
یہ جو بات مائزہ کر رہی ہیں، میں تو کیونکہ یہاں چھوٹی پارلیمنٹ میں ہوں، پنجاب کی پارلیمنٹ، کل ہی کا قصہ آپ سن لیجئے کہ کل 4 بڑے اہم بل پیش ہو رہے تھے، اور سب سے بڑی یہ بات ہے لوکل گورنمنٹ کا بل پیش ہو رہا تھا، اور اس لوکل گورنمنٹ کے بل کا جو انیشل جب رکھا گیا وہاں تاکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے، تو آپ یہ سوچیں کہ بجائے یہ کہ کوئی بحث مباحثہ یا کوئی بات یا کوئی شروع جو بات اس پہ ایک ہنگامہ آ رہا ہے فار نو ریزن ایٹ آل، کاغذ پھاڑ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں، وہ بھی آپ یہ جو آپ دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ وہ بھی دکھائیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ دے تھورنگ. میرا یہ خیال ہے کہ ایکول رسپانسبلٹی اٹ ریسٹ آن بوتھ دا پارٹیز، چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں یا آپ حکومت میں ہوں، کہ آپ اپنا جو فلور پہ رویہ ہے اس کے اندر اعتدال لائیں، کیونکہ اگر ہم سارے الیکٹ ہو کے آئے ہیں یا ہم اپنی سیٹس پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں کم سے کم یہ کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہم رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک رکھیں، اور کوشش کریں کہ وہاں بیٹھ کے آپس میں کوئی بہتر بلز لے کے آئیں، کوئی اپنے رولز ریگولیشنز اچھے کر دیں، اپنے حالات کوئی بہتر کریں پاکستان کے. دوسری بات امپورٹنٹ یہ چیز ہے، یہ مائزہ بی بی نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم اور پیپل پارٹی والے سارے ایک ہی جیسے، ان کے بارے میں تو ہمیں کبھی بھی نہیں شک تھا، آپ کو پتہ ہے، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ اکٹھے ہی رہے ہیں. میں نے کہا ایز این اپوزیشن ہم لوگ اکٹھے ہیں، obviously ہمارے تحفظات ایک جیسے ہیں. میرا خیال ہے بات مکمل کرنے، ڈونٹ انٹرپٹ، آئی ڈونٹ انٹرپٹ اینی ون پلیز. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کرنا چاہیے اسٹیٹمنٹس کو. آپ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے. میرا خیال ہے آپ پہلے انہیں بولنے کی پہلے ڈاکٹر صاحبہ آپ بات میرا خیال ان کو تسلی ڈاکٹر صاحبہ آپ پلیز کمپلیٹ آپ کمپلیٹ کیجئے گا بات. اچھا، اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے، آپ دیکھیں نا، جہاں تک انہوں نے کہا جی ہم بھی کر رہے ہیں پروٹیسٹ میں، ہم نے تو کبھی پروٹیسٹ سے روکا ہی نہیں، اور جسٹ کریں، اچھی بات ہے، ایز این اپوزیشن کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ نیچرلی ان کے لیے دی اسمبلی از ڈیفینیٹلی فار مور کمفرٹیبل، اندر ایئر کنڈیشن کا ماحول ہوتا ہے، اندر آگے پروٹیسٹ کریں تو حالات ذرا بہتر رہتے ہیں. لیکن میں یہ بتانے چاہ رہی ہوں کہ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ. اس وقت جو بلاول صاحب کا رویہ تھا، جو بلاول صاحب کا رویہ اختیار کیا گیا تھا، اور جس طرح انہوں نے جو باتیں کی، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا بات بول رہی ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ اس وقت نیب کا نظر کدھر ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے اپنا نون لیگ والے جو ہیں ان کے اوپر بھی نیب جو ہے اس وقت اگر، اور اس کے بلیم ہمیں کرے چلے جاتے ہیں اس بات کے لیے، اور شور آ کے اسمبلی کے اندر مچاتے رہتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے نیب وہی نیب ہے جو انہوں نے خود بنایا تھا، اور آج اگر نیب جو ہے ان کے لیڈروں کو پکڑ رہی ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ٹیکن. آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو سارا جو پورا ایک پوسچر ہے، پورا ایک جو ایگریشن ہے، وہ نیب کے خوف کی وجہ سے ہے اور ایک سیاسی چال ہے. That's what you want to say. میں بریف کامنٹ مائزہ سے لینا چاہوں گا. مائزہ پلیز آپ پہلے اس پہ کامنٹ دیجیے گا اور پھر مس شیلا رضا سے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ایئر کنڈیشن روم میں نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ ان کا رائٹ بنتا ہے احتجاج کرنے کا، تو وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی جیسی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اب کہ جمہوریت میں احتجاج جو ہے بنتا ہی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے فلور بنا ہے. پہلے انہوں نے اکانومی خراب کی دھرنوں سے، اور جو رات کو ان کے شوز کر رہے ہیں وزیروں کو چینج کر کے اور لوگوں کو دوسری پارٹیز کے وزیروں کو امپورٹ کر کے جو ہے وہ اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کو اور فردر خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ احتجاج جو ہوتا ہے حکومت کا، اپوزیشن کا، وہ اس لیے بنتا ہے کہ اگر ایک پرائم منسٹر جا کے ایران میں یہ کہتا ہے کہ ٹیررسٹ گروپ جو ہیں پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ بنتی ہے پاکستان کے لیے. ایک پاکستان کا سلیکٹڈ پرائم منسٹر جب ایسی بات کرے گا تو اپوزیشن اس پہ آن دی فلور آف دا ہاؤس احتجاج ضرور کرے گی. صحیح ہے مائزہ، سنس یو ہیو براٹ دس پوائنٹ، میں اس کو اس سیگمنٹ کے بالکل آخر میں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے کہا تو ہم دونوں چیزوں کا ہم موازنہ بھی کرتے ہیں. ماضی کے اندر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے، جو آپ کی پارٹی کے قائد ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ڈان اخبار کو اور کہا کہ وی شوڈ ناٹ ہیو الاؤڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز ٹو کراس دا بارڈر انٹو ممبئی
and kill 150 people. یہ اسٹیٹمنٹ اس کی طرف سے 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم آپ کی پارٹی کا ہے. اب ہم آتے ہیں اس جگہ پہ اور شیلا صاحبہ کو بھی انکلوڈ کریں گے اس میں. ذرا یہ دیکھیے گا کہ جو پورشن مس مائزہ نے لیا ہے وہی پورشن آج سوشل میڈیا میں بھی اور اسمبلی کے فلور پہ بھی ڈسکس ہوا ہے اپوزیشن کی طرف سے. سب سے پہلے میں آپ کو وہ والا جو چھوٹا پورشن ہے جو عمران خان صاحب کا جو آبجیکشنبل جو یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے, ذرا وہ سنائیے گا. I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. یہ والا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آبجیکشن ہے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ ایران نے بھی سفر کیا ہے اور پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کی سوائل پہ بھی کچھ جو ملیشیا ہوں گے یا کچھ جو مسلح گروپس ہیں انہوں نے آپریٹ کیا ہوگا پاکستان سے. اب اس کا پورا شارٹ سنیے گا جو میں نے کل بھی سنا تھا, آج میں ناظرین کو وہ پورا شارٹ سناؤں گا. عمران خان صاحب کا پورا کانٹیکسٹ کے ساتھ کیا وہ پورا جملہ تھا وہ کیا تھا. 3 or 4 days back, we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan. And I know that Iran has suffered from terrorism, which are from groups operating from within Pakistan. So the security chief will be sitting with his counterpart here. And today they will be discussing ways of cooperation, and so that we have trust in each other that both countries will not allow any terrorist activity from their soil. And we hope that this will build confidence between us. It will help build a future relationship. ناظرین آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں کہا تھا, اور یہ خود پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے. ماضی میں جس طرح انہوں نے نشانہ بنایا ڈیفرنٹ پارٹیز کو, ایون بلاول صاحب کو یا پھر مسلم لیگ کے رہنماؤں کو کہ قومی سلامتی پہ سمجھوتا. عمران خان صاحب نے بات جو ہے میری نظر میں میری ادارتی آنکھوں سے یا سمجھ بوجھ سے وہ بالکل صحیح بات کی. انہوں نے دونوں جگہوں کی بات کی ہے. پہلے مذمت کی کہ اورمارا کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا, 14 ہمارے سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے اور وہ ایران سے جو ہے وہ سارے دہشت گردی ہوئی, تو اس کا آپ دیکھیں. اور اگر ایران نے بھی سفر کیا ہے اور ہماری سوائل سے اگر ہے تو اس کا بھی سیکیورٹی چیف دونوں طرفین کے وہ آپس میں بیٹھیں گے تاکہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو اور آگے کے تعلقات استوار ہو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, شدت پسندی انتہا پسندی ختم ہو. تو یہ ایک ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ بات کس طریقے سے ہو جاتی ہے, چاہے وہ ماضی کے اندر ڈان لیگس میں کوئی بھی حقائق ہوں کچھ بھی ہو, اور یا پھر بلاول بھٹو صاحب کو قومی سلامتی کے اوپر سمجھوتے کہ جی مودی کا یہ نیریٹو دے رہا ہے, وہ بھی غلط ہے. جی شیلا رضا صاحبہ, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب ماضی سے نکلنا چاہیے اور مستقبل کی طرف جانا چاہیے. یہ انتہا پسندی شدت پسندی ہمیں ایران کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے ہیں, ہمیں سعودی عرب کے ساتھ بھی رکھنے ہیں, ہمیں چائنا کے ساتھ بھی رکھنے ہیں, ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی رکھنے ہیں, ہر ایک کے ساتھ رکھنا ہے. خارجہ پالیسی میں توازن ہونا چاہیے. آپ کا کامنٹ پلیز. جی دیکھیں, میں جو کہہ رہی ہوں بات اس کو ہم اس طرح سے لیں کہ بہت سارے جہاں کرائسز ہیں ہمارے ملک میں, دہشت گردی جو ہے اس سے ہم بہت عرصے سے سفر کر رہے ہیں, اور بہت دفعہ جو ہے وہ اس بات پہ بات ہوئی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو تاکہ ہمارے ہاں جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کا بھرپور خاتمہ کیا جا سکے. لیکن ہمیں نون لیگ سے بھی یہ شکایت تھی کہ ان کے وزراء ہمیں بین آرگنائزیشنز کے ساتھ نظر آتے تھے, ان کے لوگوں کے ساتھ. اب انہی لوگوں کے ساتھ آفریدی صاحب بھی نظر آئے, اور اس کانٹیسٹ میں بہت ساری باتیں جب ہوئیں تو کھلے عام تو چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ آپ کے 3 وزراء جو ہیں وہ اس طرح نظر آتے ہیں, وائرل بھی ہوئیں وہ ویڈیوز. اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ہے اس پہ انہوں نے بات تھی, تو آپ انہیں غدار کہہ رہے ہیں. آپ کے وزیر خارجہ جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے اسٹریٹ اوے
ایران پہ الزامات رکھے, آپ نے وہاں جا کے اپنے اوپر بھی لے لیا. تو آپ اپنے ایک پیج تو بنائے نا پہلے اپنا. اور دوسری بات میں اپنی بہن سے یہ کہوں گی کہ جب یہ نیب بنا تو یہ پرویز مشرف نے بنایا تھا, ہم اس کے شروع سے خلاف تھے, آپ لوگ ساتھ تھے, آپ وہی کام کر رہے ہیں جو نیب سے پہلی حکومت نے لیا, اس وقت آپ کر رہے ہیں, آپ پر بھی یہ وقت آئے گا. صاحب ایک بریک پہ جانا ہے, ڈائبہ سے مختصر سا 30-40 سیکنڈ کا کامنٹ اس بات پہ لے لوں گا کہ جو بیان ہے اس پہ پھر بیان بازی ہے, تو سب طرف کی جو سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این, ان کو ایک دوسرے کو غدار یا اس طرح کے سرٹیفکیٹ نہیں دینے چاہیے. یہ سنگین الزام نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے, مستقبل میں آگے جانا ہے ہمیں. ڈاکٹر صاحبہ ابھی تو یہ بات سب کی سب کی میموری میں یہ بات تو اس وقت موجود ہے. کلبھوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, کلبھوشن جگدیو کی, تو آپ کو پتہ نا کہ اس کو پکڑا کہاں سے گیا, بلوچستان سے پکڑا گیا, اور اس نے بلوچستان میں, اور آیا کہاں سے تھا, ایران کی طرف سے آیا تھا, اور کانسٹنٹلی انسرجنسی جو تھی وہ صرف وہاں نہیں کریٹ کرنی تھی, ہی وانٹڈ ٹو کریٹ a lot of misunderstanding between both the countries. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کلبھوشن صاحب جو تشریف لے کے آئے تھے, جن کے بارے میں نواز شریف صاحب نے تو کوئی ذکر نہیں کیا یونائٹڈ نیشنز میں, وہاں جاتے وقت رستے کے اندر وہ بھول گئے کہ he has to take his name also. اگر خان صاحب نے یہ بات کہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ we have both suffered. اگر ہم دونوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, ابھی تو ہمارے 13 لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیٹیگورکلی یہ کہا گیا, 14 جو شہید ہوئے کیٹیگورکلی کہا گیا کہ they were people who came in from Iran, اور یہ بات بالکل کہی گئی. اگر ہم جا کے اپنی کانفیڈنس بلڈنگ نہیں کریں گے, ایک دوسرے سے یہی بات میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحبہ, بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں بریک پہ جاؤں گا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اور میرا خیال ہے اس کو بجائے بجائے اس کو جب کوئی دوسرا کہے تو بجائے اس کو ہم کرٹیسائز کرنے کے, صحیح ہے, میرا خیال ہے شیلا بی بھی بولنے دیا, آپ بول ہی رہی تھی. صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کے نقطے پہ میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی رسپانسبل جو ہماری ریاست کا نمائندہ ہو, ہماری نمائندہ ہو, منتخب نمائندہ ہو, تو اگر وہ بیان دے رہا ہے تو اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے, اور ماضی کے اندر اس طرح کی الزام تراشیوں جو ہوئی ہیں مستقبل میں باز رہنا چاہیے. تحریک انصاف کو بھی سبق سیکھنا چاہیے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اجتناب کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں کہ مستقبل میں کیا کیا سیاسی مسائل جنم لے رہے ہیں. چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد چرچا جاری رکھیں گے. ناظرین ویلکم بیک, اور بات کر رہے تھے اس سیاسی ہنگامہ آرائی کی, اسمبلی کے فلور کی, اور پھر کس طریقے سے ایک سیاسی جو الزامات تراشیاں ہیں, الزام تراشیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں. مس مائزہ, یہ ذرا بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے کہ تحریک انصاف کو بھی ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے, لیکن کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی وہی ماضی کی غلطیاں دہرانی چاہیے؟ جی مائزہ, آپ سے میں بات کر رہا ہوں. مائزہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اگر یہ مان لیں کہ تحریک انصاف کی غلطیاں ہیں ماضی کے اندر, اور جو ہم نے پہلے بھی سیگمنٹ میں بات کی تھی, تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی یہ مزید الزام تراشیاں کر کے ویسے ہی سیاسی ماحول پراگندہ کرنا چاہیے, نہیں یا اس سے اجتناب کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماضی سے نکلنا ہوگا, اور وزیر اعظم صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ایک تو حکومتی جماعت کو اسمبلی میں باؤنڈ کریں کہ بزنس لے کر آئیں, اور بزنس سامنے آئے گا تو آٹومیٹیکلی تمام پارٹیز اس میں لگ جائیں گی, اس کی مخالفت میں, حمایت میں دلائل دیں گی, اور جو ادارے ہیں ان کو اسی طرح سے کام کرنے دیں. اگر آپ اداروں کی ترجمانی کریں گے, یا آپ کے لوگ اداروں کی ترجمانی کریں گے, اور آپ خود جو ہے اس طرح کے بیانات دیں گے, تو یہ صحیح نہیں ہے پاکستان کے لیے. اب آپ نے اپنی ٹیم بدلی ہے, آپ کا کام ہے کہ اس پہ فوکس کریں, اپنی پالیسیز لائیں اور ان کو لے کر آئیں, کیونکہ گورنمنٹ جب بنی تھی تو اپوزیشن یہ کہتی بھی آئی تھی
کہ ہم تیار ہیں, آپ معاشی ایمرجنسی لگائیں, جو ہماری غلطیاں ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو وہ جو غرور کی ایک منزل ہے اس کو آپ ختم کریں اور سختی سے ہدایت کر دیں کہ پرسنل اٹیکس نہیں ہوں گے. مخالفت ہوگی تو بزنس پہ ہوگی, مخالفت یا حمایت ہوگی تو ان ساری چیزوں پہ ہوگی. اس میں جو تقریر اگر آپ کریں گے بھی تو آپ اس میں پرسنل اٹیکس نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے قائدین پہ نہیں جائیں گے. میں دیکھتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوڈ آف کنڈکٹ آتا ہے تو اپوزیشن اسے کیسے کراس کرتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مس مائزہ ہمارے ساتھ ہے. مس مائزہ آپ آواز سن رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, یہ دو باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ ہاؤ ٹو بیہیو ان فیوچر, ایک پولیٹیکل بیہیویئر کیسا چینج ہونا چاہیے اسمبلی فلور پہ, اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے, حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے. دوسری بات کی انہوں نے کہ تبدیلی کے بعد جو ہے وہ آپ کس طریقے سے پرفارمنس بہتر کریں گے. مجھے میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جو پنجاب کے اندر اتنے مہینوں کے بعد یہ عہد و پیما کیوں ہوئے بزدار صاحب کے ساتھ دوبارہ؟ کل جو اسمبلی تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بزدار صاحب کے ساتھ ہیں, اور جو تبدیلیوں کی بات آ رہی ہے اس کے اندر افواہیں ہیں, وہ آپ کی جو وزارت ہے وہ بھی ریڈار میں ہے. یہ جو ساری تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے پنجاب بھی اس کی زد میں ہے کیا؟ دیکھیں جی, امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ کل ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی, اور میرا خیال ہے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں جو باتیں چل رہی تھیں کہ عثمان صاحب کو چینج کیا جا رہا ہے یا ان کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی, تو میرا خیال ہے جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق تھا وہاں جب بات ویسی جو ڈسکشنز ہو رہی تھی اس کے اندر سب نے یہ ناٹ بیکاز یہ کہ کوئی وہاں آپ کا کیا خیال ہے پریس تو نہیں تھی نا, وہ تو ایوری بڈی واز شوئنگ دیئر کانفیڈنس ان دی چیف منسٹر. جہاں تک میں اپنا ذاتی طور پہ جہاں تک میں تو بڑی کمفرٹیبل ہوں ان کے ساتھ. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تو ایسا چیف منسٹر چاہیے نا جس چیف منسٹر کے ساتھ آپ اپنا کنیکٹ کر سکیں, آپ ان سے بات کر سکیں, اپنے مسئلے مسائل ان کے سامنے رکھیں, آپ کی اگر رستے میں کوئی رکاوٹیں ان کو وہ دور کریں. دیٹ از ہاؤ دا چیف منسٹر فنکشنز. اب مقصد یہ ہے کہ وہ اگر پریویس وہ کہتے ہیں نا جو پریویس چیف منسٹر تھے ان کی طرح ان کا ہیٹ اور بڑے بوٹ اگر نہیں پہن کے پھر رہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ان کے پرفارمنس پہ کوئی پرابلم ہے. آئی اسٹل بلیو کہ جو ان کی طبیعت ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنی ساری پارٹی کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے, اینڈ اٹ از اے گڈ جسچر آن ہز پارٹ, اور کل پارٹی نے بھی اچھا جسچر شو کیا. جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ نے اس سے ذات کا پوچھا نا کہ میری تبدیلی ہونی ہے یا نہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, میں جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق, میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہتر سے بہتر کام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کروں, اور اس کے حالات جو ہیں اس طرح کے بنا دیے جائیں کہ آئندہ ایک پراپر سسٹم ڈیولپ ہو جائے. لیکن اگر میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے, میرا خیال ہے عمران خان صاحب اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں, بیکاز دے ٹیک اے ہولسٹک ویو. اور اگر کوئی کمی بیشی ہے اور ان کا خیال ہے کہ کوئی اور بندہ جو مجھ سے بہتر کام کر سکے گا, آئی وڈ آلویز ویلکم اٹ. وجہ یہ کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. شیلا بی بی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں سب کو مل کے کوشش پوری یہ کرنی چاہیے کہ ہم حالات بہتر کریں, عام آدمی کی زندگی بہتر کریں. اور میں اپنی ذات کا ایگو لے کے بیٹھ جاؤں کہ بھئی کہ مجھے کیوں ہٹا دیا گیا اور میرے سے زیادہ پرفیکٹ ہوں, میں اکلے کل تھوڑی ہوں. میں مس مائزہ جو ہے ان سے ضربت وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ویڈیو لنک متاثر تھا. مس مائزہ یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں تبدیلی جو ہے, جیسے میڈم کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ وہاں پر بڑے فنکشنل ہیں اس وقت بزدار صاحب, آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ دیکھیں میں جب بات کروں گی تو اپوزیشن کی بات آئے گی, لیکن جو آپ کو نظر آتا ہے, میڈیا کو نظر آتا ہے, عام عوام کو نظر آتا ہے, کوئی ریلیف تو نہیں مل رہا ایز سچ. اور جو بات کر رہی ہیں بوٹ پہننے کی اور ہیٹ پہننے کی, بوٹ پہننے اور ہیٹ پہننے سے پچھلے وزیر اعلیٰ چلیں سیلاب میں نظر تو آتے تھے. وہاں پہ جب ٹینکی تھا وہاں پہ باہر آ کے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل تو حل کر رہے تھے نا. یہاں پہ تو بزدار صاحب اپنے چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے باہر ہی نکل آئے تو بڑی بات ہے. بات تو یہ ہے کہ انسان کو کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے, جو چیف منسٹر ہے ان کی ٹیم کو کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہاں پہ دوائیاں مہنگی ہو جائیں, یہاں پہ جو ہے مہنگائی ہو جائے, یہاں پہ گیس بجلی کا ایشو بن جائے تو جو ہے کبھی سینٹر کی بات کی جاتی ہے, کبھی بلیم کا سینٹر پنجاب کو بلیم کر دیتا ہے. تو ایز سچ
گلزار صاحب کی پرفارمنس تو کوئی نہیں ہے. جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں ان کی تبدیلی کی سمجھ پتہ تو چلتا نہیں ہے. ایک ہفتے پہلے اسد عمر صاحب کا میڈیا پہ چل رہا تھا کہ وہ تبدیلی آ رہی ہے, یہ اسد عمر صاحب جا رہے ہیں, اور ان کے ترجمان اس چیز کو ڈینائی کر رہے تھے. اس سے اگلے دن ان کو نکال دیا گیا تھا. تو یہ جو ایک فضا ہے انسرٹنٹی کی, اس کا جو ہے بالکل صحیح ہے, اس کا ایک منٹ اس کا امپیکٹ اسٹاک ایکسچینج پہ بھی آتا ہے, اس کا امپیکٹ اوور آل اکانومی پہ بھی آتا ہے, اس کا امپیکٹ پوری بیوروکریسی پہ بھی آتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ تبدیلی کیسے تبدیلی کیا, میں کہتی ہوں کہ انسان لوگوں کی زندگی میں امپروومنٹ کیسے آ سکتی ہے جب ایک وزیر اعلیٰ آپ کو نظر ہی نہیں آتا. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں کیا نظام کے اندر بنیادی مسائل کے حل کے لیے تبدیلیاں ہیں, یا صرف تبدیلیاں ہیں. خود سیاسی حلقوں میں بہت زیادہ چیپیں گوئی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد اس بحث کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, اور مختصر دورانیہ ہے, آخری سیگمنٹ ہے. مائزہ یہ بس بتائیے گا کہ مستقبل کے اندر یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ جاری رکھنی چاہیے, یا پھر کہیں پہ کوئی کامن گراؤنڈ ہے مسائل کے حل کے لیے, عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور قانون سازی کے لیے اسمبلی میں؟ جی بالکل کامن گراؤنڈ ہے. اگر گورنمنٹ کوآپریٹ کرے, گورنمنٹ کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں اور کنسٹرکٹیو تنقید میں جو ہے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں کتنا فرق ہے. اب اپوزیشن کا کام ہے پن پوائنٹ کرنا جو بھی حکومت کی کارکردگی میں جو کوتاہیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اب حکومت اگر ہر بات پہ یہ ری ایکشن شو کرے کہ وہ کھڑی ہو کے نعرے بازی کرے تو پھر تو آبویسلی ہاؤس نہیں چل سکتا, لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. میرا ایک اور پوائنٹ ہے, مجھے صرف کمپلیٹ کر لینے دیں. بات یہ دیکھیں, اگر ہم اگر جب ڈان نیوز نے یہ پبلش کیا, جی میں آپ کی سمجھ گیا. ڈان نیوز نے یہ پبلش کیا تھا کہ جی جب میاں محمد نواز شریف کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بات ہو گئی ہے, وہ بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو بسائڈ از اے پوائنٹ کریں. آج نیشنل اسمبلی میں یہی ایشو تھا کہ آپ کے پرائم منسٹر جاپان اور جرمنی اور فرانس کو آپس میں کنفیوز کر رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر باہر کے ممالک میں جا کے کہہ رہے ہیں ہمارا ملک کرپٹ ہے. تو اگر آپ کے پرائم منسٹر پہ ہم تنقید نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا. جی شیلا, مختصر سا 15-20 سیکنڈ میں جملے بولیے, پھر ڈاکٹر صاحبہ سے کامنٹس لے کے ختم کرتا ہوں پروگرام. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے نا اس کا کام ہی تنقید ہے. کبھی وہ آگے بھی جا سکتی ہے, کبھی وہ اونچی آواز بھی کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسموتھلی ہاؤس کیسے چلا سکتے. ٹھیک ہے, بالکل. ڈاکٹر صاحبہ پلیز کنکلوڈنگ کامنٹ. اگر وہ یہ سمجھ جائیں تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے. جی پلیز آپ کے کامنٹس کے ساتھ ہی میں اجازت لوں گا, پلیز 20 سیکنڈ ہے. میرا خیال ہے شہلا ٹھیک کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ کو بڑا دل کرنا پڑے گا تاکہ سب کو ساتھ لے کے چلے, اور میرا خیال ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ضرور تبدیلی آئے گی, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو ہم سب پاکستان کے ہمدرد ہیں, ہم چاہتے ہیں پاکستان کے پنجاب میں تبدیلی. بالکل, بہت بہت شکریہ مہمانوں کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں.